السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ود زرگل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رمضان میں شام کے اوقات میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ رمضان کی شامیں بہت خاص ہیں جن میں روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان اوقات سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ذکر کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے 4 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد۔ رمضان کی راتیں۔ تراویح۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بخاری 2014۔ نماز وتر ادا کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر طاق ہے اور اللہ تعالیٰ وتر کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن، تم وتر پڑھا کرو۔ ترمذی 453۔ باوضو ہو کر سونا۔ سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا ایسا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہے۔ بخاری 6311 حدیث، مسلم 6882۔ سونے سے پہلے اذکار کرنا۔ سوتے وقت ہاتھوں میں معوذتین پڑھ کر پھونک مار کر پورے بدن پر پھیرنا چاہیے۔ بخاری 5748۔ معوذتین آخری تینوں کل کو کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر کے سوتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ بخاری 7395، مسلم 6882۔ رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا کرنا کیسا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم 1163۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ بخاری 1145۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ انشاءاللہ اب ہم نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی نماز تہجد کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، انشاءاللہ۔